ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ نئی دہلی میں منعقد کیے جانے والا رائسینا ڈائیلاگ RSS کی پروردہ مودی حکومت کی جانب سے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ہے۔ دریاسنا بھارتی فوجیوں نے ضلع پلوامہ کے علاقے کمرازی پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی ہے۔ بھارتی پولیس نے ضلع کولگام سے 4 نوجوانوں کو جھوٹے الزام کے تحت گرفتار کر کے نامعلوم تفتیشی مرکز میں منتقل کر دیا ہے۔ سری نگر اور دیگر علاقوں میں آویزاں کیے گئے بینرز میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت کی فراہمی کے سوا مسئلہ کشمیر کا کوئی اور حل تسلیم نہیں۔ جموں کشمیر یوتھ سوشل اینڈ جسٹس لیگ نے سری نگر میں ایک اجلاس کے دوران حریت رہنماؤں اور کارکنوں سمیت غیر قانونی طور پر نظر بند تمام کشمیریوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے بھارتی فوجیوں کی طرف سے بے گناہ نوجوانوں کے بے رحمانہ قتل، املاک کی تباہی، مسجد اور قرآن کی بے حرمتی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیں۔ جموں کشمیر پیپلز لیگ کے وفد نے بیج بہاڑا میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں جام شہادت نوش کرنے والے نوجوانوں کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں پائیدار امن اس وقت تک خواب ہی رہے گا جب تک تنازع کشمیر کو حل نہیں کر لیا جاتا۔ انڈین نیشنل کانگریس کے سینئر رہنما پروفیسر سیف الدین سوز نے بھارت کے نائب صدر وینکیا نائیڈو کے بیان کے رد عمل میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت کا دفعہ 370 کو ختم کرنا ایک غلط فیصلہ اور بھارتی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ کشمیریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مذکورہ دفعہ کے ختم کرنے کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ کوے کو 1000 بار بھی نہلایا جائے پر اس کی رنگت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا رنگ کالا ہی رہے گا۔ اسی مثال کے مصداق بھارت ایک مثالی ملک تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا، اس لیے کہ اس ملک کے حکمران ہر دور میں استحصالی نظریے کے حامل رہے اور اقلیتوں کے لیے بھارت ہر دور میں ایک عذاب ہی کی صورت میں نمایاں رہا۔ بھارت اپنے بدنما چہرے کو چھپانے کے لیے ان دنوں نئی دلی میں رائسینا ڈائیلاگ کی میزبانی کے لیے پر تول رہا ہے۔ بھارت اقوام عالم کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے بظاہر یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ بھارت انسانی معاشرے کی بھلائی اور عالمی مسائل کے حل کا خواہاں ہے، لیکن کون نہیں جانتا کہ بھارت کے اس دوگلے پن ہی کی وجہ سے مسئلہ کشمیر موجودہ تاریخ کا طویل ترین حل طلب مسئلہ ہے، اور کون نہیں جانتا کہ بھارت انسانیت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ جس طرح بھارت کا ماضی داغدار رہا، اسی طرح بھارت کا حال بھی انسانیت کے لیے شرمساری ہی کا باعث بنا ہوا ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ بھارت برصغیر کے اس خطے میں اپنی چودراہٹ چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کے پڑوسی بھارتی شرارتوں سے پریشان ہے۔ اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھارت کے انتہا پسند حکمران چانکیہ کے فلسفے پر عمل درآمد کرتے ہوئے دنیا جہاں کو دھوکہ دینے میں کس قدر ماہر ہیں اور کس ہوشیاری سے عالمی برادری کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان تمام تر اقدامات کے باوجود عالمی برادری کو بھارت سے صرف ایک ہی سوال پوچھنا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھارتی حکمرانوں کے ان وعدوں کا کیا ہوا جو انہوں نے اقوام عالم سے 73 برس قبل کر رکھے ہیں۔